بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال کو کن کن جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور صدقات پر، زکوٰۃ پر متعین لوگوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردن آزاد کرنے کے لیے ہے، اور قرض داروں کے لیے ہے، اور جہاد کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کو 8 جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما الصدقات، یقیناً صدقات، صدقات یہ صدقہ کی جمع ہے، اور یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ کے معنی میں، نمبر 2 صدقۃ الفطر کے معنی میں، نمبر 3 عام خیرات کے معنی میں۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں کتنا سچا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں اس کے اندر کتنی سچائی پائی جاتی ہے۔ یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض زکوٰۃ ہے۔ لہذا تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ کا مال ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً زکوٰۃ کے مال فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقراء اور مسکین کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں علماء کے اختلافات ہیں، کیونکہ اصل میں فقراء اور مساکین دونوں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اسباب نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس فی الحال تو ضروریات زندگی پوری کرنے کی چیزیں ہیں، مگر وہ اتنی کم اور مختصر ہیں کہ بہت جلد وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ شخص فقیر کے درجے میں آ جائے گا، تو مسکین ہے۔ دوسرا قول جو حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہ کہ فقیر سے مراد وہ شخص
جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی ضروریات پیش کرتا ہے، مانگتا ہے۔ اور مسکین سے مراد وہ شخص جو ضرورت مند تو ہے لیکن وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، سوال نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک تیسرا قول اس کے الٹا آیا ہوا ہے، یعنی فقیر ہوا ہے جو ضرورت مند ہے مگر لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے، اور مسکین ہوا ہے جو ضرورت مند ہے اور لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے۔ یہ تین تعریفات کی گئی ہیں، اور ان تینوں میں سے درمیان والی تعریف زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ مرفوع حدیث میں صحیح بخاری میں آئی ہوئی ہے کہ فقیر وہ ہے جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور مسکین وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے مگر وہ غیرت کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے۔ جو سوال کرتا ہے وہ فقیر ہے، جو ضرورت مند ہے لیکن سوال نہیں کرتا ہے وہ مسکین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سے فقراء ہیں اور مساکین ہیں، یعنی فقراء اور مساکین اس کا مصرف ہیں، فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں جو زکوٰۃ کے مال پر متعین ہیں کام کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یا زکوٰۃ کا اندازہ لگانے کے لیے، یا زکوٰۃ کے مال کو لکھنے پڑھنے کے لیے، یا اس کی نگرانی کے لیے، یا اس کی تقسیم کے لیے، یا زکوٰۃ کے کاموں میں سے کسی بھی کام پر بیت المال کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے بحیثیت ملازم متعین ہیں۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہ، ان کی اجرت دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہوں، لیکن اگر وہ زکوٰۃ پر یا زکوٰۃ سے متعلق کاموں میں سے کسی کام پر بحیثیت اجیر، ملازم کی حیثیت سے متعین ہے تو ان کو ان کی اجرت زکوٰۃ کے مال میں سے دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل مال کا ہونا نہیں ہے، اصل مال کس نسبت سے مل رہا ہے یہ ہے، مال کس نسبت سے مل رہا ہے یہ اصل ہے۔ وہی زکوٰۃ کا مال فقیر کو، مسکین کو ملے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال ہے، لیکن وہی زکوٰۃ کا مال اگر عامل کو ملے جو زکوٰۃ کے کاموں میں سے کسی کام پر اجیر اور ملازم کی حیثیت سے متعین ہے تو اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن اس کو وہ مال بحیثیت زکوٰۃ نہیں مل رہا ہے، بحیثیت اجرت مل رہا ہے، بحیثیت ملازمت اس کو مال مل رہا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں، اس کی اجرت ہے۔ اور یہیں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی عالم ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی امام ہے، یا کوئی اور کسی بھی کام پر متعین کیا گیا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی تنخواہ دی جائے تو جائز ہے، اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے وہ مال بحیثیت زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، بحیثیت اجرت، بحیثیت تنخواہ دی جا رہی ہے، تو اصل حیثیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر بینک میں آپ نے رقم جمع کی ہے اور آپ اسے واپس لینے کے لیے جائیں اور بینک والے آپ کو وہ رقم واپس کریں جو کسی چور نے ابھی جمع کیا ہے، کسی چور نے بینک میں کوئی رقم جمع کیا ہے اور وہ رقم، وہ نوٹ نکال کر کے آپ کو دینا چاہیں، آپ کے لیے جائز ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چوری کی رقم ہے، وہ سود کی رقم ہے، حرام رقم ہے، آپ کے لیے اسے لینا جائز ہے کیونکہ آپ اس مال کو اپنے رقم کی حیثیت سے لے رہے ہیں، آپ چوری کی حیثیت سے اس مال کو نہیں لے رہے ہیں۔ تو مال اگرچہ وہی ہے لیکن حیثیت بدل گئی ہے، آپ کس حیثیت سے اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ اصل ہے۔ اسی لیے اگر کسی رشوت خور سے، کسی سود خور سے یا کسی حرام مال کمانے والے شخص سے آپ قرض لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا کیونکہ آپ بحیثیت قرض اس مال کو لے رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی کو کھانے کی کچھ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر دی گئیں،
کھانے کی کچھ چیزیں صدقے کے طور پر دی گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ کھانے کی کچھ چیزیں آئی ہیں جو صدقے کے طور پر فلاں خاتون کو فلاں لوڈی کو دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لائیے، وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے. ان کو دیا گیا وہ صدقہ تھا، لیکن اب میں جب ان سے لے کر کے استعمال کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، تو بحیثیت صدقہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت ہدیہ استعمال کر رہا ہوں. تو اصل کیا ہے؟ مال کس حیثیت سے آپ کو مل رہا ہے یہ اصل ہے. کون سا مال ہے یہ اصل نہیں ہے. تو دیکھیے زکوٰۃ کا مال ہے، لیکن اگر یہی زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ پر متعین ملازمین کو دیا جائے تو وہ زکوٰۃ کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ اجرت کی حیثیت سے ہے. اس لیے مالدار ہونے کے باوجود ان ملازمین کے لیے زکوٰۃ کی اس رقم کو لینا جائز ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہو، تالیف قلب مقصود ہو. تالیف قلب کے لیے کن لوگوں کو زکوٰۃ کی مال دی جا سکتی ہے؟ 3 قسم کے لوگ. نمبر 1، وہ مسلمان جو ابھی نو مسلم ہیں، ابھی ان کے اندر پختگی نہیں آئی ہے، انہیں مال دے دیا جائے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں، اسلام کو سیکھیں، واپس کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں. نو مسلم ہے، ان کو اس لیے مال دے دیا جائے تاکہ ضروریات زندگی سے پریشان ہو کر کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں، وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، اسلام کو سمجھے اور مسلمان اسلام پر قائم رہیں. نمبر 2، وہ غیر مسلم جو اسلام سے متاثر ہیں اور جن کے بارے میں یہ امید ہے کہ اگر ان کی مالی امداد کر دی جائے تو اسلام قبول کر لیں گے. ایسے غیر مسلمین کو بھی زکوٰۃ کی رقم بطور تعاون دی جا سکتی ہے. تیسرے، وہ غیر مسلم لوگ جو اسلام سے متاثر نہیں ہیں، نہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے قبیلے میں یا اپنے علاقے میں اثر و رسوخ والے ہیں اور اس بات کی امید ہے کہ اگر ان کو زکوٰۃ کی رقم سے کچھ امداد کر دی جائے گی تو وہ اپنے علاقے میں مسلمانوں کا تحفظ کریں گے اور ان پر ظلم و زیادتی ہونے سے روکنے کی کوشش کریں گے. وہ کافر ہیں لیکن اپنے علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، دبدبا رکھتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ اگر ان پر مال خرچ کیا جائے گا تو وہ مال کی لالچ میں مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے اپنے علاقے میں. تو ایسے کفار پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اور یہ سب المؤلفۃ قلوبہم یعنی تالیف قلب کے لیے ان سارے لوگوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں بھی یہ تیسرا آپشن موجود ہے. اگر کہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسلمانوں پر زیادتی ہوگی، ان پر ظلم ہوگا، اور وہاں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس پر مال خرچ کر دیا جائے تو مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم ایسے غیر مسلمین پر خرچ کی جا سکتی ہے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے. وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے مالک سے طے کر لیا ہو کہ ہم آپ کو اتنے دنوں میں اتنی رقم دے دیں گے تو آپ ہم کو آزاد کر دیں گے. مالک نے اس پر معاہدہ کر لیا ہو، مثلا 6 مہینے میں آپ 50,000 روپیہ ہم کو دے دیجئے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. یہ معاہدہ ہو گیا غلام اور مالک کے درمیان. اب اس معاہدے کی تکمیل کے لیے، اس کی آزادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے. دوسرا، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے معاہدہ نہیں کیا ہے لیکن اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے رقم خرچ کی جائے. اس کا کوئی معاہدہ نہیں اپنے مالک سے، لیکن اس غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم اس پر خرچ کی جا سکتی ہے. تیسرے، وہ مظلوم افراد، وہ مسلم مظلوم افراد جن پر بلا وجہ کا کیس لگا کر کے انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا ہو یا بلا وجہ کے کیسز لگا کر کے ان پر کارروائی چلائی جا رہی ہو. غلامی کے زمانہ تو ختم ہو گیا،
لیکن یہ تیسرا آپشن آج موجود ہے اور اس کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کئی ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جن پر بلا وجہ کیسز لگائے گئے ہیں، دفعات لگائے گئے ہیں اور وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں یا وہ جیلوں میں مظلوم کی حیثیت سے بند ہیں جبکہ وہ بے قصور ہیں۔ ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر کے ان کا کیس بھی لڑا جا سکتا ہے اور ان کو جیل سے رہائی کی تدبیر بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو گردن کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، قیدیوں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے بشرطے کہ یہ قیدی مسلم ہو۔ والغارمین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ قرض دار سے مراد وہ قرض دار ہے جو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کسی سے قرض لے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے قرض لے، یعنی پراپرٹی خریدنے کے لیے، بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، یا وہ بچوں کی شادی کے لیے یا اور کسی ایسے کام کے لیے نہیں لے رہا ہے بلکہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے جسے وہ بیچ کر کے قرض ادا کر سکے۔ ایسے لوگ مقروض ہیں اور وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کے قرض کو ادا کیا جائے۔ تو مقروض سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات زندگی کے لیے مال لیں، ضروریات زندگی کے لیے قرض لیں، پراپرٹی میں اضافے کے لیے نہیں۔ دوسری چیز، ان کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی زیور، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی نہیں ہے جسے بیچ کر کے وہ قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جن کے وہ مقروض ہیں، اور اس کو بھی دی جا سکتی ہے جو مقروض ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو مقروض ہے اس کو دیا جائے، لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر اس شخص کو دے دیا جائے تو اس مال کو خرد برد کر ڈالے گا اور قرض ادا نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ یہ مال ڈائریکٹ اس شخص کو دیا جائے جس کا وہ مقروض ہے، قرض ادا کر دیا جائے، اس شخص کو نہ دیا جائے جو مقروض ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ قرآن کریم میں عموماً فی سبیل اللہ کا لفظ جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی مجاہدین پر اسلحوں کے لیے، ان کی سواریوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے گھر کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہوں۔ وہ مالدار ہوں پھر بھی اگر وہ جہاد پر نکل رہے ہیں تو ان کے ضروریات زندگی کے لیے، ان کے جہاد کی تیاری کے لیے، کھانے پینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد ہے یا اور بھی دوسری چیزیں مراد ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے، لیکن دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ فی سبیل اللہ میں جہاد کے علاوہ وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو اس مقصد کو پورا کر رہی ہوں جس مقصد کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کیا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، معاشرے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں آزاد کر دینے کے لیے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ جہاد کسی کو زبردستی اسلام قبول کروانے یا قتل کروانے کا نام نہیں ہے۔ جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو جائیں، جو اسلام قبول کرنا چاہے آزادی کے ساتھ اسلام قبول کر لے، اور جو نہ قبول کرنا چاہے اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ رہ جائے۔ معاشرتی دباؤ ختم کرنے کے لیے جہاد کی فرضیت ہے۔ تو اگر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، معاشرتی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاد کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام کیا جا رہا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اور اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دعویٰ سینٹر پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔
دعویٰ سینٹرز جو اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دعویٰ سینٹر سے یعنی دعوت و تبلیغ سے بھی وہی مقصد پورا ہوتا ہے جو جہاد کا مقصد ہے۔ اس لیے جیسے جہاد میں خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسے دعویٰ سینٹر پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اسلام کی تبلیغ کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاهِدِ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، سورہ ابی داؤد کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یوں ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور کافروں سے آپ جہاد کیجیے، اس کے ذریعہ بڑا جہاد۔ کس کے ذریعہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کے ذریعہ۔ تلوار والا جہاد مراد نہیں ہے، یہاں جنگ والا جہاد مراد نہیں ہے، یہاں قرآن کریم کے ذریعہ جہاد مراد ہے، یعنی قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، دین کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کو بھی قرآن نے جہاد کہا ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کے لوگ اگر صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی تبلیغ کر رہے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ واقعی قرآن و حدیث ہی کی تبلیغ ہو، دعوت و تبلیغ کے نام پر اپنے اپنے مسالک کی یا اپنے اپنے فقہ کی فقہی مذاہب کی تقلید نہ ہو، قرآن و حدیث کی دعوت پہنچانی ہو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعہ، اپنی جان کے ذریعہ اور اپنی زبانوں کے ذریعہ۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کے ذریعہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے وہ بھی جہاد ہے، لہذا وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ دعویٰ سینٹرز پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اور وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ وابن السبیلی، اور 8واں مصرف ہے ابن السبیل، مسافر۔ ایک آدمی اگرچہ مالدار ہے، اپنے وطن میں مالدار ہے، لیکن وہ فی الحال سفر کر رہا ہے اور دوران سفر اس کے مال کی چوری ہو جائے یا اس کے اخراجات ختم ہو جائیں، اس کا ذات راہ ختم ہو جائے یا غائب ہو جائے، گر جائے، اور وہ فی الحال ضرورت مند ہو دوران سفر، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ایسے مسافر پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بآسانی اپنے وطن پہنچ جائے، اگرچہ وہ شخص اپنے وطن میں مالدار کیوں نہ ہو۔ اپنے وطن میں وہ اگرچہ مالدار ہے لیکن وہ مسافر ہے اور اس وقت وہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ اس کا مال کسی وجہ سے غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 8 جگہوں پر زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں اور ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے جو یہ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی 8 جگہوں پر اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کرے، یا 8 جگہوں میں سے کسی ایک اور 2 جگہ پر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کی رقم 80,000 روپیہ زکوٰۃ نکلتی ہے تو کیا وہ 10,000 روپیہ 8 جگہوں پر تقسیم کرے گا یا کسی ایک ہی جگہ پر خرچ کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے 8 مصارف بیان کیے ہیں اس لیے 8 پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ جتنی بھی آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے وہ 8 جگہوں پر تقسیم کریں گے، کسی ایک جگہ پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ 8 جگہوں پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، 8 جگہوں میں سے کسی ایک یا چند جگہ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ 8 جگہوں پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، کسی ایک یا چند جگہ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی اس بات کی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ 8 جگہوں پر خرچ کیا جائے۔ جب شرط نہیں لگائی گئی ہے تو آدمی آزاد ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ دوسری بات، فائدے کے لحاظ سے یہی بات زیادہ مناسب ہے
کہ جو ضرورت مند ہے اس کو دیا جائے، نہ کہ بلا ضرورت مال کو خرد برد کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ لہذا راجع بات، صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ 8 جگہوں پر مال کا تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، ایک جگہ پر یا چند جگہ پر آدمی پوری کی پوری زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ کا اسلامی سسٹم کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگ اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیا یہ مناسب ہے اور اسلامی نظام کے مطابق ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی نظام کے سراسر خلاف ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہر صاحب نصاب آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے طور پر جسے چاہتا ہے تقسیم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ بالکل سسٹم نہیں ہے، شریعت کے نظام کے سراسر خلاف ہے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے حکومت کی طرف سے آپ پر ٹیکس آئے، ٹیکس نافذ ہو جائے۔ زکوٰۃ بھی ٹیکس ہے، حکومت کی طرف سے آپ پر انکم ٹیکس لگتا ہے اور زکوٰۃ سیونگ ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ سیونگ ہے اور جو ٹیکس آپ پر حکومت کی طرف سے لگتا ہے وہ انکم ٹیکس ہے، تو یہ بھی ایک ٹیکس ہے۔ حکومت کی طرف سے آپ پر جو ٹیکس لگتا ہے، اگر آپ اس ٹیکس کو نکال کر اپنے ہاتھوں سے جہاں چاہیں استعمال کر لیں، کیا حکومت اسے ٹیکس کے کھاتے میں منظور کر لے گی؟ نہیں منظور کر سکتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو حکومت کے کھاتے میں جمع کیجئے، حکومت اپنے طور پر اس ٹیکس کو استعمال کرے گی جہاں چاہے استعمال کرے، اگرچہ وہ عوام ہی کے لیے استعمال کرے لیکن حکومت اپنے طور پر استعمال کرے گی۔ حکومت کے افراد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنا ٹیکس نکال کر کے عوام پر خرچ کر دیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا سسٹم یہ ہے کہ ایک بیت المال ہو اور بیت المال کی طرف سے باقاعدہ لوگوں کے زکوٰۃ کا اندازہ کیا جائے۔ کسی کے پاس باغ ہے تو ایسے افراد متعین ہو جا کر کے باغ کے زکوٰۃ کا اندازہ کریں کہ اس شخص پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کسی کے پاس بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، جو بھی ساز و سامان ہے، جا کر کے اس کا اندازہ کریں اور متعین کر کے اس کو بتلائیں کہ آپ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ جب آپ کی فصل کاٹنے کا وقت آئے گا، پھل توڑنے کا وقت آئے گا، یا جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو ہم آ کر کے آپ کی زکوٰۃ وصول کریں گے۔ وہ زکوٰۃ لے کر کے نہیں آئے گا، بیت المال کی طرف سے ایک شخص متعین ہوگا جو جا کر کے پوری کی پوری زکوٰۃ وصول کرے گا۔ یہ نہیں کہ جتنی اس نے چاہے دے دی، جتنی زکوٰۃ اس کی بن رہی ہے پوری کی پوری زکوٰۃ وہ محصل جا کر کے اس کے گھر پر وصول کرے گا، اور اس طریقے سے بیت المال میں پوری زکوٰۃ جمع ہوگی اور بیت المال کے ذمہ داران جہاں مناسب سمجھیں گے شریعت کے احکام کی روشنی میں اسے تقسیم کریں گے۔ یہ اصل طریقہ ہے، اصل سسٹم ہے جو اسلام نے زکوٰۃ کے تعلق سے ہم کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف واضح اشارات بھی فرمائے ہیں اور مکمل سسٹم بھی بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ لوگوں کو اس کام کے لیے متعین کیا جاتا تھا اور وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جاتے تھے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ نظام متعین تھا کہ وہ کس طریقے سے زکوٰۃ وصول کریں، کیسا مال لیں، ان کے گھر جائیں یا ان کو بلائیں ایک جگہ، پورا نظام متعین تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تؤخذ ان سے لیا جائے گا، وصول کیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے۔ جس طرح سے آج کا نظام ہے کہ مدارس کے لوگ یا دعوت سینٹر کے لوگ یا بیت المال کے لوگ آ کر کے چندہ مانگتے ہیں، آپ جو چاہیں دے دیں، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ نہیں ہے۔ جتنی زکوٰۃ بن نہیں ہے بیت المال کی طرف سے ایک فرد آ کر کے وہ پوری کی پوری زکوٰۃ آپ سے وصول کرے گا، اس میں سے ذرہ برابر بھی اگر کوئی روکتا ہے تو وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے منع کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بفرض محال زکوٰۃ کے طور پر اونٹ باندھنے کی رسی دیا کرتا تھا اور آج وہ اس رسی کو نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ کے طور پر اونٹ باندھنے کی رسی دیا کرتا تھا، رسی، اور آج وہ رسی نہیں دے گا زکوٰۃ میں تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج بھیج کر کے ایسے مسلمانوں سے جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا۔
تو زکات کا یہ مستقل سسٹم ہے. اگرچہ اسلام کی حکومت نہیں, مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, لیکن جس طرح سے ہم اپنے بہت سے ادارے چلاتے ہیں, مساجد چلاتے ہیں, مدارس چلاتے ہیں, بیت المال چلاتے ہیں, دعوت سینٹر چلاتے ہیں, ایسے ہی اپنے طور پر یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد مل جل کر کے ایک بیت المال قائم کریں اور بیت المال کا پورا سسٹم رکھیں تاکہ زکات کا صحیح استعمال ہو سکے. اربوں مال, کم از کم ایک اندازہ بتا رہا ہوں میں, اربوں کے حساب سے زکات کی رقم مسلمانوں کی نکل رہی ہے, جبکہ وہ پوری زکات بھی نہیں ہے. جو نکل رہی ہے زکات کے طور پر وہ اربوں کے حساب سے ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. چند مساجد ہیں, چند مدارس ہیں, بس انہیں دعوت سینٹر سے یہاں خرچ ہو رہا ہے. کس طرح خرچ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے, جبکہ یہ اتنا زیادہ مضبوط نظام ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اسے استعمال کیا جائے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ لالچ کی نظر سے کسی کی طرف دیکھیں. آپ کی ساری ضروریات, آپ کے کالجز, آپ کی یونیورسٹیز, آپ کے ہاسپٹل, آپ کے مساجد, آپ کے مدارس, سارا کا سارا نظام صرف ایک زکات کے مال سے پورا ہو سکتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ اس طرف توجہ کی جائے. آپ لوگوں کے یہاں الحمدللہ ایک قسم کی بیداری ہے, اس لیے میں خصوصی طور پر توجہ دلا رہا ہوں. شاید اس طرف کوئی پیش رفت ہو, آگے بڑھے آپ لوگ اور کوئی سسٹم نکالیں. اگر یہ سسٹم بن جائے گا تو یقینی طور پر زکات کا صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے گا. ورنہ جس طرح سے زکات کا مال خرد برد ہو رہا ہے, اسے یوں ہی خرد برد ہوتا رہے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے طور پر ایک کمیٹی بنا کر کے بیت المال کا نظام قائم کریں اور وہاں زکات جمع کر کے منظم طریقے سے زکات کا استعمال کریں تاکہ اس کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکات کی رقم سے کوئی سامان خود سے خرید کر ضرورت مندوں کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہمارے یہاں نکلا ہے کہ غربا میں آدمی کپڑا خرید کر کے, غلہ خرید کر کے یا اور کوئی چیز خرید کر کے زکات کی رقم سے تقسیم کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زکات کی ادائیگی ہو گئی. قطعاً نہیں. زکات کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زکات کی اصل رقم کا مستحق کو مالک بنایا جائے, مستحق کو اصل رقم کا مالک بنایا جائے, نہ کہ اپنے طور پر اس رقم سے جو چاہے خرید کر کے وہ تقسیم کر دیں. لہذا زکات کے مال سے از خود سے کوئی چیز خرید کر کے مستحقین میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء. علماء نے لکھا اس میں جو لام ہے وہ تملیک کا ہے, یعنی اس کا معنی ہے کہ صدقات کا مالک بنا دیا جائے گا فقراء کو, مساکین کو اور دوسرے مستحقین کو. اب وہ اپنے اعتبار سے اپنی ضروریات کو پوری کریں, دوسرے لوگوں کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ اپنے اعتبار سے اس کو اس مال سے کچھ خرید کر کے تقسیم کریں. یہ چوتھا مسئلہ یہ بھی ہے, کیا زکات کی رقم مدارس میں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے زکات کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں, وہ آپ کے سامنے وہ بیان کیے گئے. اس میں سے 2 چیزیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر مدارس میں وہ طلبہ پڑھ رہے ہیں جو فقراء اور مساکین ہیں تب تو وہ زکات کے بلا واسطہ مستحق ہیں. اگر وہ مدارس میں نہ بھی ہوتے تب بھی وہ مستحق ہوتے. مدارس میں ہیں تب بھی مستحق ہیں, ان کے لیے بلا جھجک زکات کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. دوسری چیز جو آپ کے سامنے دعوت سینٹر سے متعلق بیان کی گئی کہ جہاد کا جو مقصد ہے اگر وہ مقصد کسی اور دوسرے ذریعے سے پورا ہو رہا ہو تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ دین کے فروغ کا, دین کی ترقی کا ایک اہم طریقہ تعلیم اور تربیت بھی ہے, اس لیے تعلیم اور تربیت کے مراکز یعنی مدارس پر بھی زکات کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اور یہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یہ 2 قسم کی باتیں ہیں زکات کے مدارس میں زکات دینے کے تعلق سے. احتیاط اسی میں ہے کہ مدارس کے لوگوں کو زکات دیتے ہوئے انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ زکات کی رقم مستحقین ہی پر خرچ کریں, مستحقین کے علاوہ عمارتوں پر یا اور کسی جگہ پر بلا وجہ خرچ نہ کریں. زکات دیتے وقت انہیں اس بات کی یاد دہانی کرا دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ آیت کریمہ زکات سے متعلق تھی. ایک دوسری آیت کریمہ ہے, یہ بھی زکات ہی سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے
وخذ من اموالهم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے۔ دیکھیے خذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے آپ زکوٰۃ وصول کیجئے، زکوٰۃ لیجئے۔ من اموالہم، مسلمانوں کے مال میں سے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا اپنا مال نہیں ہے، حلال اپنا مال نہیں ہے، کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے ڈاکہ زنی کی ہے، کسی نے غصب کر لیا ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، یہ آدمی کا اپنا مال نہیں ہے، اس مال سے اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ من اموالہم، ان کے اپنے اصل مال سے آپ زکوٰۃ وصول کیجئے۔ تطہرہم، فائدہ کیا ہوگا زکوٰۃ وصول کرنے سے؟ زکوٰۃ دینے والے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم، آپ ان کے مال کو پاک کر دیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب زکوٰۃ آپ ان سے لے لیں گے تو ان کا بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کے مال نہیں دیتا ہے تو اس کا مال ابھی ناپاک ہے، اس میں حلال اور حرام دونوں شامل ہے، اس کی اپنی جائیداد بھی شامل ہے اور اس میں غرباء و مساکین کے حقوق بھی شامل ہو گئے جن کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ حلال اور حرام دونوں مال اس کے لیے شامل ہے، لہذا وہ مال ابھی پاک نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جاتی ہے تو بچا ہوا مال پاک ہوتا ہے۔ تو تطہرہم، آپ زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعہ ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے ذریعہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کو، ان کے نفس کو آپ دنیا کی لالچ سے اور مال کی محبت اور حرص سے پاک کر دیں گے۔ جب آپ زکوٰۃ کی رقم ان سے لیں گے اور وہ بخوشی زکوٰۃ کی رقم نکالیں گے اور وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، یعنی اپنی کمائی میں سے 2.5% کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مال نکالنے کے عادی ہو جائیں گے، تو اس طرح مال دیتے دیتے مال کی لالچ اور اس کی حرص میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ان کے نفس کی پاکی ہو جائے گی، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ دو بڑا فائدہ ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کو اسی لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کیونکہ اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس لیے بھی زکوٰۃ کہتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد میں بچے ہوئے مال میں اللہ رب العالمین اضافہ اور برکت فرماتا ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ رب العالمین بچے ہوئے مال میں، اور مال ہی نہیں بلکہ اس شخص سے متعلق جتنی بھی چیز، آل، اولاد، کاروبار، جسم، صحت، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت اور اضافہ فرماتا ہے۔ وصل علیہم، اور جب آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے تو آپ ان کے لیے دعا دیجئے، صلاۃ ان پر بھیجیے۔ صلاۃ کا لفظ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو رحمت کے معنی میں ہے، جسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اگر فرشتوں کی طرف سے صلاۃ ہے تو اس سے مراد دعائے مغفرت ہے، اور اگر کسی انسان کی طرف سے صلاۃ ہے، جسے یہاں کہا گیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر صلاۃ بھیجیے جن سے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں، تو یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے شخص کو چاہیے کہ جس سے زکوٰۃ کا مال لے اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتا رہے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا ان لوگوں کے لیے دعا دینا ان کو سکون اور اطمینان پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ دعا دیں گے ان کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچے گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی بیت المال کی طرف سے ہوگی، اپنے طور پر لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دوسری بات، زکوٰۃ اپنے اصل مال میں سے دی جائے گی، جو ناجائز اور حرام مال کسی نے کما رکھا ہے اس میں سے زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تیسری بات، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا 2 فائدہ ہے، مال کی پاکی اور نفس کی پاکی، اور چوتھی بات، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے وقت جن لوگوں سے زکوٰۃ لے رہا ہے ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتا رہے۔
تیسری آیت کریمہ جو آج کے لیے متعین کی گئی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 ہے۔ اللہ رب العالمین منافقین کی شرارتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے، اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانا چاہتے تھے، اس وقت آ کر کے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد تعمیر کی ہے، آپ چل کر کے وہاں نماز پڑھ دیجئے تاکہ آج سے نماز کی شروعات کر دی جائے۔ وہ مسجد کیوں بنائی گئی تھی؟ اصل میں قبیلہ خزرج، مدینے میں قبیلہ آباد تھا خزرج، قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا ابو عامر راہب، وہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور مدینے کے اندر اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کے اثر و رسوخ پر ضرب لگی، اثر و رسوخ پہ کمی آ گئی، تو بڑی چڑ رکھتا تھا وہ، چنانچہ وہ اسلام کا، مسلمانوں کا سخت دشمن ہو گیا اور وہ کفار مکہ کو، یہودیوں کو مختلف طریقے سے جنگ کے لیے بھڑکاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کئی غزوات میں اس بات کی کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو بھڑکا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دے، لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوا تو مدینے سے بھاگ کر کے روم چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ ہرقل سے اس نے مدد حاصل کی، جو عیسائی بادشاہ تھا۔ ہرقل کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ مدینہ میں مسجد نبوی سے دور ایک مسجد بنائیے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ مسجد ہوگی، لوگ دھوکے میں رہیں گے کہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، لیکن وہاں آپ لوگ بیٹھ کر کے مشورے کریں گے، مسلمانوں کے خلاف وہاں پلاننگ کی جائے گی۔ اس نیت سے ایک مسجد بنوائی اس نے، ابو عامر راہب نے ایک مسجد بنوائی۔ بنانے والے لوگ منافق تھے، مسجد بنانے کے بعد ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چل کر کے نماز پڑھ دیجئے تاکہ وہاں نماز کی شروعات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد بن رہی ہے اور کیوں بن رہی ہے، یہ نہیں معلوم کہ بن رہی ہے اور کیوں بن رہی ہے، یہ بھی نہیں معلوم، جبکہ مدینے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک سے واپسی پر ہم اس مسجد کا افتتاح کر دیں گے، پھر نماز کی شروعات کر لیجئے گا۔ وہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں ہیں، جنگ پر جانے دیجئے، لوٹ کر کے آئیں گے تب اس کی شروعات کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوٹ کر کے آ ہی رہے تھے کہ راستے میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی یہ آیات نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور نماز قائم کرنے کے مقصد سے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اس کا مقصد ہے کفر میں اضافہ کرنا، کفر کو مضبوط کرنا، اس کا مقصد ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دینا، فرقہ بندی اور گروپ بندی پیدا کرنا۔ اس لیے آپ اس مسجد میں نماز بھی نہ پڑھیے بلکہ کسی شخص کو بھیج کر کے یہ مسجد آپ توڑوا دیجیے، ختم کروا دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستے ہی سے کچھ لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں نے جا کر کے وہ مسجد توڑ کر کے جلا دی، وہ مسجد توڑ کر کے جلا دی۔ اسی واقعے سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرارًا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے مسجد اگر مسجد کے مقصد سے ہے، نماز قائم کرنے کے مقصد سے ہے، تب وہ تو عبادت گاہ ہے، وہ احترام کی جگہ ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو قائم رکھنا، اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مسجد کے نام سے کسی اور غرض سے بنائی جائے تو اب وہ عبادت گاہ نہیں ہے
بلکہ وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ وہ تمام مقابر، وہ تمام مزارات اور وہ تمام مساجد جہاں اللہ کے کلمے کے علاوہ غیر اللہ کی باتیں کہی جاتی ہیں، یا جن مسجدوں میں قبریں بنی ہوئی ہیں، یا جن قبروں پر میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، یا جو مزارات اور عرس کے یہ تمام کے تمام جگہیں اس بات کی مستحق ہیں کہ اگر طاقت ہو تو ان سب کو توڑ کر کے ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ اور بادشاہ وقت کو طاقت ملتی ہے تو انہی تمام آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے تمام قسم کے مزارات جو پختہ تھے ان کو ملیا میٹ کر کے برابر کر دیا۔ تو آج بھی اگر طاقت ہو تو یہ تمام جو شرک کے اڈے ہیں ان کو ختم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فتح مکہ کے موقع پر کئی صحابہ کرام کو روانہ فرما کر کے ایسی جگہوں کو مٹا دیا، ختم کروا دیا جہاں شرک کے مظاہر تھے، جو شرک کے اڈے تھے۔ تو اگر مسجد عبادت کی غرض کے بجائے نقصان کے لیے کسی اور باطل مقصد کے لیے بنائی جائے تو وہ مسجد نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی، ایک مسجد بنائی زرارن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، بیٹھ کر وہاں کا کفر کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے۔ مسجدیں بھی تفریق کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ مسجدیں ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد ہی کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں۔ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، چند لوگ کھڑے ہو کر کے پڑوس میں دوسری مسجد بنا لیتے ہیں۔ یہ جو دوسری مسجد بنی ہے یہ اللہ کے کلمے اور اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو الگ کر کے تفریق کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ ایسی مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسجد زرار ہے۔ جو مسجد مسلمانوں میں فرقہ بندی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے بنائی جائے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، عبادت کے لیے نہ بنائی جائے، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسجد زرار ہے۔ تو جن لوگوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو فروغ دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے تھے، یعنی ابو عامر راہب یا اس طرح کے اس کے منافقی دوست۔ وَلِيَحْلِفُنَّ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقینی طور پر یہ لوگ قسمیں کھا کر کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اچھا ہی تھا، ہم نے مسجد اچھے ارادے سے بنائی تھی۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ ایسے مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کیجیے۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا کے لوگ ہیں، مسجد قبا کے لوگ ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کی تعریف فرماتا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم کوئی دوسرا کام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو مٹی کے ساتھ ساتھ ڈھیرے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العالمین خوب پاکی کرنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بات بیان کی گئی کہ ہر وہ مسجد جو عبادت کی غرض کے بغیر، عبادت کی غرض کے علاوہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، گروپ بندی کرنے کے لیے، یا اسلام کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے، ان چار مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے جو مسجد بنائی جائے، چار مقاصد میں سے کسی بھی ایک مقصد کے لیے اگر مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔
نہ اس کا احترام ضروری ہے، نہ اس کی حفاظت ضروری ہے، نہ وہاں نماز قائم کی جائے گی، بلکہ مسجد ضرار کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی فرمائی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ان 4 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے کوئی مسجد تیار کی جائے تو اس کو توڑ دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجد توڑ کر ختم کر دیں، کیونکہ وہ مسجد اتحاد کا، عبادت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ تفریق کا، کفر کو فروغ دینے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی اہم کمزوری ہے۔ میں آپ کے یہاں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپس میں مسجدوں میں اختلاف ہوتا ہے اور چند لوگ اس اختلاف کو لے کر کے اس مسجد سے نکل جاتے ہیں اور مسجد سے تھوڑی ہی دوری پر دوسری مسجد تیار کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس مسجد کے لوگوں سے، اس کی کمیٹی سے، اس کی سوسائٹی سے یا یہاں کے انتظام سے ہم کو اختلاف ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی الگ مسجد بنا لیں گے۔ اور یہ الگ مسجد جب بنتی ہے تو 2 مسجدوں میں فوراً ہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہی مصلی ہوتے ہیں، اسی محلے کے مصلی ہوتے ہیں، 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تفریق کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ مسجد جو مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹنے کا ذریعہ بن جائے وہ خیر کی چیز نہیں ہے، شر کی چیز ہے۔ تو خیر کی چیزوں میں بھی بعض دفعہ آدمی کی نیت کے ذریعہ شر پیدا ہو جاتا ہے، اگر نیت کے ذریعہ شر پیدا ہو جائے تو پھر وہ چیز خیر کی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے مساجد اور مدارس کی کثرت بھی ہمیشہ مفید نہیں ہے، ہمیشہ مفید نہیں ہے۔ مسجدیں خوب ہو جائیں ہمیشہ مفید نہیں ہے۔ اگر مسجدیں ضرورت کے تحت ہیں، اتحاد کے لیے ہیں، اتحاد کے ساتھ بنائی جائیں، بہتر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صرف مسجدوں کا زیادہ ہو جانا ہمیشہ مفید نہیں ہے۔ اگر مسجدوں کے ذریعہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو جائے، گروپ بندی ہو جائے، تو یہ مسجد ضرار ہے، ایسی مسجد میں تعاون کرنا ممنوع ہے، ایسی مسجد کو باقی رکھنا ممنوع ہے، بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ ایسی مسجد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ چند آیات تھیں جو آج کے درس کے لیے متعین کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔